اس کے اندر دو قسم کے معاملہ سننے میں آئے ہیں، تو یا تو انہوں نے قرآن جلایا یا اس کی بے حرمتی کی، جو کہ آیتیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ملک میں ہو رہا ہوتا ہے، یا تو گستاخ رسول کے اس میں آیا تھے، لیکن محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ہے وہ گستاخ کی شامل ہے۔ اب اگر اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو پھر اس پہ کس طرح سے کرنا چاہیے؟ اگر بالفرض انہوں نے قرآن جلایا بھی یا ویسے بھی بے حرمتی کی ہے تو اس کے اندر ہماری گورنمنٹ تو کچھ بھی نہیں کرتی، رسول بھی نہیں کچھ کرتی۔ اصل معاملہ یہاں پر سمجھنے والا یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی ریئیکشن اس کی بنیاد کس کے اوپر ہے؟ آپ کے نظریے کے اوپر۔ یعنی کہ میرے ذہن میں، میرے دل کے اندر ایک نظریہ ہے جس کی وجہ سے میں کوئی بھی ریئیکٹ کر سکتا ہوں، جیسے کہ دنیا بھر میں ریئیکشن کیے جا رہے ہوتے ہیں نا مذاہب کے معاملے کے اندر، مذاہب میں کیا بلکہ کسی بھی معاملے کے اوپر۔ تو پہلے مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے، کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں تو بنیاد کی بات کرتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی جو بیان دیا تھا نماز جنازہ والا، میں نے کیا کہا تھا، ہم پہلے دیکھیں گے کہ میں وہ قدم بڑھا کیوں رہا ہوں اس عمل کو کرنے کے لیے۔ تو ریئیکشن اگر میری ذات سے صادر ہو رہا ہے تو کوئی نہ کوئی نظریہ میرے پاس ہے۔ وہ نظریہ کیا ہے، کس بنیاد پر ہے، کس نے مجھے وہ نظریہ سمجھایا ہے، وہ نظریہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے، کیا اس نظریے کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ جب یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں ہوں گی تو میں پھر کوئی حل نکال سکتا ہوں۔ میں نے ابھی جو بیان دیا ہے جڑا والا کے بارے میں نے وہاں پر کیا کہا تھا، اللہ نے ایک پیمانہ مقرر کر دیا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ اگر کوئی بات مجھے یہ میرے نزدیک ناگوار گزرتی ہے اور ناگوار گزرنے کے باوجود میں کیا کرتا ہوں کہ بی کا جب صلہ آتا ہے، بی کا جب حرف جر آتا ہے تو اس کا مقصد، اس کا معنی عربی زبان کے اعتبار سے کسی چیز کا سبب بھی ہوتا ہے، یعنی کہ کے ریزن کی وجہ سے، برائی کے بنیاد رکھنے کی وجہ سے میں لوگوں میں اس کا اشتہار کرتا پھر رہا ہوں۔ تو قرآن تو پہلے آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ اس چیز کی کبھی بھی تائید نہیں کرتا، اللہ اس کو کبھی پسند نہیں کرتا ہے کہ آپ کو کوئی بات بری گزری اور آپ نے لوگوں میں اس کا اشتہار کرنا شروع کر دیا۔ آگے جو تخصیص بیان کی ہے الا من ظلم کی، وہ بھی وہاں پر ہے کہ اگر کوئی مظلوم ہے جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے تو وہ جا کے دہائیاں دے سکتا ہے اور ریاست کے سامنے اپنے ظلم کو بیان کر سکتا ہے کہ مجھ پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ قرآن نے تو ایک جگہ بیان کیا، قرآن نے سب سے پہلے اس چیز کی جڑ ہی کاٹ دی ہے نا۔ آپ کو لوگوں کے سامنے ان چیزوں کو بیان ہی نہیں کرنا ہے کہ آپ کو بات بری لگی ہے، آپ نے لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دیا ہے۔ قرآن پہلے فساد کو ختم کرتا ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی اس میں کیا تھا کہ یہ ان کا فسادیوں کا کام کیا ہوتا ہے، جو بات بھی آ رہی ہے چاہے امن کے بارے میں آئے یا خوف کے بارے میں آئے، لوگوں میں اس کا اشتہار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن نے اس چیز کو پہلے روک دیا ہے۔ قرآن نے کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق، ان جاءکم فاسق بنبأ، کسی بھی خبر کے ساتھ، فتبینوا، تو آپ کو پہلے اس کی چھان پٹک کرنی ہے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ قرآن دیکھیں کہاں لے کے جا رہا ہے، آج کے زمانے کو میں دیکھ رہا ہوں اس آیت کے اندر، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے لوگوں میں اس کا اشتہار کرنا شروع کر دیا، پھر آپ نے جو اس کے بارے میں اپنا ریئیکشن دیا ہے، بعد میں جا کر آپ کو اپنے ریئیکشن کے اوپر ندامت ہو کہ میں نے یہ عمل کیوں کیا ہے۔ تو آپ کو قرآن پہلے تو کہتا ہے کہ تحمل کو اپنے اندر آپ اختیار کر کے رکھیں۔ اور دوسری بات جو میں نے بیان کی ہے کہ بنیادی وجہ کیا ہے، وہ نظریہ کیا ہے جس کی بنا پر آپ نے ریئیکشن دینے کی ٹھانی، وہ نظریہ کیا آپ کا قرآن کے اندر ملتا ہے؟ کیا قرآن نے کہیں کہا ہے کہ اگر قرآن کو جلانے کا عمل آپ کے سامنے آئے، چاہے وہ توہین کی وجہ سے ہو یا بغیر توہین کی ہو، تو آپ کا عمل، آپ کا رد عمل یہ ہونا چاہیے؟ اگر قرآن نے نہیں کہا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا نظریہ قرآن کی مخالف ہے، آپ کا نظریہ قرآن سے ہٹ کر کسی اور طرف جاتا ہے۔ دوسری طرف میں لے کر جاتا ہوں، دوسری طرف نظریہ جاتا ہے ہمارے ہاں روایات۔ کیا کسی روایت کے اندر یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی توہین کی غرض سے قرآن کو جلا دے تو آپ اس کی جان کے در پہ ہو جائیں، اور جو اس کی مذہبی جو معابد ہیں اور جو مذہبی کتابیں ہیں جس کا تقدس اتنا ہی ہے جتنا آپ کی نظر میں، آپ کے دل کے اندر آپ کی مذہبی شخصیات کا، مذہبی کتب کا اور مذہبی معابد کا شخص بیٹھا ہوا ہے،
وہ تقدس بیٹھا ہوا ہے، اتنا ہی ہے، تو پھر قرآن آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا، نہ روایات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جا کے اس کے مذہب کو ٹھیس پہنچائیں، اس کے تقدس کو پارا پارا کر دیں، اور جیسا اس نے آپ کے ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے ویسا ہی آپ اس کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن یہ کب کہتا ہے؟ اگر یہ نظریہ آپ کا روایات کی بنا پر آپ کو کسی نے پیش کیا ہے، ظاہر ہے آپ کو تو نہیں پتہ ہوگا، آپ کو کسی نے پیش ہی کیا ہوگا، اگر یہ نظریہ آپ کو روایات کی روشنی میں دکھانے کی کوشش کی گئی ہے تو کسی روایت کے اندر یہ نہیں لکھا کہ قرآن جلانے کی صورت میں آپ کو یہ رد عمل دینا ہے، تو پھر آپ کا نظریہ یہ کیسے پیدا ہوا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی نے مخصوص اپنے مخصوص عزائم کی وجہ سے آپ کے ذہن میں یہ بھر دیا ہے کہ آپ اس کے در پہ ہو جائیں اگر اس نے ایسا کام کیا ہے، یا آپ کو لگا کہ اس نے ایسا کام کیا ہے تو آپ اس کی جان کے در پہ ہو جائیں۔ تو اگر آپ نظریہ اپنا بنا رہے ہیں تو نہ تو آپ کے پاس قرآن سے کوئی روایت آیت موجود ہے، نہ ہی روایت کے اندر کوئی ذکر آیا ہے، تو پھر آپ نے اس کے اوپر رد عمل کس نظریے کی بنیاد پر دیا ہے؟ جس نظریے کی بنیاد پر دیا ہے پھر آپ اس کے فالوور ہیں، قرآن کے فالوور نہیں ہیں۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔